جی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں ہم بجلی کے بحران کے حوالے سے. طاہر بشارت چیمہ صاحب بریک سے پہلے بات کی ڈاکٹر صاحب نے سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے, اور یہ اے ڈی بی کی رپورٹ میں بھی کہا ہے کہ یہ بھی ایک مین ریزن ہے کہ آج جو انرجی کرائسس ہے, یہ مسئلہ جو ہے اگر عام آدمی کے حوالے سے بھی کہا جائے, یہ تو ایک پیورلی ایک مس مینجمنٹ ہے کہ ایک مینجمنٹ قطعی نہیں ہے جی, تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا. مس مینجمنٹ نہیں ہے, نہیں, ناٹ ایٹ آل. 2003 سے لے کے 2007 تک جو ہے وہ کاسٹ آف سروس یعنی کہ بجلی کی پیداوار کی قیمت جو ہے وہ ٹیرف کی شکل میں پاور سیکٹر کو نہیں ملتی رہی. مصنوعی طور پہ ٹیرف کو منجمد کر دیا گیا تھا, اور جو فرق تھا وہ کہا گیا تھا کہ سبسڈیز ملیں گی. سبسڈیز اس وقت کی حکومت نے دی نہ. اس کے بعد انہوں نے کہا بینکوں سے لے لیں, بینکوں سے بھی لینا شروع کر دیا. کس حد تک لیتے, یہ وہ ڈیفرنس ہے کہ جو لوگوں کو ہم نے کم بل دیے تھے جبکہ کاسٹ آف سروس زیادہ تھی. اور اس حکومت نے آ کے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ 216 ارب جو ہمارے کاندھوں پہ وزن پڑا ہوا تھا اسے اتار دیا. 85 ارب کا مزید اتارا, یعنی کہ 301 ارب روپے کا اس سرکولر ڈیٹ میں سے, جو اب کا نہیں ہے, 2003 سے لے کے 2007 تو آپ کے لیے مس مینجمنٹ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اگری کرتے ہیں یہ مس مینجمنٹ نہیں ہے؟ دیکھیں چیمہ صاحب نے یہ کہا کہ ناٹ ایٹ آل, اور پھر خود ہی کہا کہ وہ ٹیرف جو بنتی تھی حکومت نے پاس ڈاؤن نہیں کی, جس کی وجہ سے یہ سرکولر ڈیٹ بنا, تو مس مینجمنٹ ہی تھا. ہم یہ پریسائسلی لمحہ نہیں بتا رہے کہ آج مس مینجمنٹ تھی, یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہی پیدا ہوا. اگر ہم نے مسئلے کے حل کے لیے جانا ہے تو کچھ کنفیشن بھی کرنا پڑے گا کہ اگر آپ کے اینڈ پہ کوئی غلطیاں ہوئی ہیں, اگر آپ نے بلنڈر کیے ہیں تو ماننے میں کیا, آپ مانتے کیوں نہیں؟ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا کہ جو پاور سیکٹر ہے, اسپیشلی پبلک سیکٹر جو ہے, وہ حکومتی پالیسیوں کے مطابق چلتا ہے. اب اگر اس وقت کاسٹ آف سروس پہ بنیاد نہیں تھی ٹیرف کی تو اب کچھ کیا تو نہیں جا سکتا. لیکن اب کیا ہے, اب ہوا یہ ہے کہ نیپرا کا ایکٹ جو ہے اسے, جی میں عرض کرتا ہوں, نیپرا کے ایکٹ کو اب ایمینڈ کر دیا گیا. اس میں سب سے بڑا فیصلہ یہ کیا گیا کہ ایک کوارٹرلی ٹیرف ڈٹرمنیشنز ہوں گے اور منتھلی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس میں وہ پاس ہوں گی. اگر قیمت فیول کی بڑھے گی تو وہ اسی ماہ میں پاس کر دی جائے گی, اور اگر کم ہوگی تو پھر ٹیرف کم بھی ہو جائے گا. اس کی سخت ضرورت تھی, اب یہ ہو چکا ہوا ہے. لیکن پھر بھی کاسٹ آف سروس میں اور جو ریکوری ہے ٹیرف کے تھرو, اس میں بہت ایک اچھا اس میں دیکھیں بجلی چوری کے حوالے سے بات جی بہت زیادہ ایک جو پرابلم ہے, جو ڈیفالٹرز ہیں اس وقت آپ کے سب سے بڑے ڈیفالٹرز کون ہیں؟ اس میں برملا یہ کہوں گا کہ جو نہ دہندگان ہیں جو بل نہیں پے کر رہے, اس میں سب سے بڑا جو ہے ڈیفالٹر وہ کے ای ایس سی ہے. کے ای ایس سی نے 42 ارب روپے دینے. اس کے بعد کون ہے؟ اس کے بعد حکومت سندھ ہے جس نے 21 ارب روپے دینے ہیں. اس کے بعد حکومت بلوچستان ہے جس نے 7.1 ارب دینے ہیں. اس کے بعد حکومت پنجاب ہے جس نے 3.6 ارب دینے ہیں. اچھا کے ای ایس سی کو چھوڑ دیں, جی چلیں وہ تو پرائیویٹائز ادارہ ہے. یہ باقی جو ہیں نہیں, وہ پرائیویٹائز ادارے تو کیا وہ نہیں, میں بات کر رہا ہوں نا کہ جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں, جو حکومتی ادارے ہیں, وہ پیسے کیوں نہیں دیتے آپ؟ اس لیے وہ دیکھیں وہ نہیں دیتے تو یہ مس مینجمنٹ نہیں ہے. دیکھیں یہ مس مینجمنٹ ایک ہوتی ہے, تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا, پاور سیکٹر کی, ایک ہوتی ہے جنرل گورننس کے ایشوز ہیں. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. جب مس مینجمنٹ کی بات آتی ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ پاور سیکٹر کی اپنی مس مینجمنٹ ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم بجلی کاٹنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, ہم تو بجلی دینے کے لیے بیٹھے ہوئے. آپ عام صارف کی تو بجلی کاٹ دیں گے, میں اگر آپ کو ایک مہینے بل نہیں دوں گا آپ میری بجلی کاٹ دیں گے, لیکن پریزیڈنسی اگر آپ کو 2 کروڑ روپے نہیں دے گی, سی ڈی اے آپ کو اگر 35 کروڑ روپے نہیں دے گا, آپ اس کی بجلی نہیں کاٹیں. جی بالکل ڈسکنیکٹ کرتے ہیں آپ, نہیں کرتے نا, آپ دیکھیں بالکل پتہ کر لیجئے وی ڈسکنیکٹ. فرق صرف اتنا ہوتا ہے آپ نے پریزیڈنسی کی بجلی کاٹی ہے 2 کروڑ روپے انہوں نے آپ کے دینے. تھوڑا سا ذہن میں رکھیے, میرے پاس لسٹ ہے اس کو کی, تھوڑا سا ذہن میں کئی منسٹریز انہوں نے اتنے پیسے دینے. جی ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹل جو ہیں اگر 2 مہینے لیٹ بھی ملیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہاں بجٹ ایلوکیشنز وغیرہ ہوتی ہیں. لیکن پرائیویٹ کسٹمر کی کوئی اس قسم کی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہوتی. اب آ جاتی ہے چوری کی بات جو آپ نے کی. ہم نے پہلی دفعہ 63 سال میں ایک کیمپین چلائی ہے, ایریڈیکیشن آف تھیفٹ ایئر 2010 کا ہوگا انشاءاللہ. اس میں پچھلے 8 ماہ میں صرف جولائی سے لے کے فروری تک 8,11,000 صارفین جو ہیں وہ یا میٹرز کو ٹیمپر انہوں نے کیے ہوئے تھے یا چوری کر. اس میں زیادہ لوگ کون ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو یہی آتا ہے نا کہ کراچی کی دیتے ہیں, وہ ذرا لوور مڈل کلاس کے ایریاز کی بات کر دی جاتی ہے کہ شاید وہاں پہ بجلی چوری ہوتی ہے. کون لوگ ہیں؟ لسٹ بھی چھاپیں, بڑے بڑے لوگ بھی ہیں میرے خیال. اس میں لسٹ تیار ہے, چھپنے کے لیے تیار ہے. اور یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ غریب آدمی نے تو اگر کرنی ہے تو وہ کم ہی کرے گا, یہ بڑے کرتے ہیں. اور ہیں اس میں لوگ, آپ بتا دیں اس میں سیاستدان ہیں, پوش ایریاز بہت زیادہ ہیں. پوش ایریاز میں یہ لسٹ کب پبلش ہو رہی ہے آپ بتائیں. ہم نے جو ہے نا جی اس کی لسٹ نمبرز کی وہ کل چھپ جائے گی,
اور اس کے بعد جو نام ہے انشاءاللہ تعالی ہفتے میں چھاپ دیا جائے. نہیں پکے چھپ جائیں گے آپ, کیونکہ یہاں پہ قوم سے کمٹمنٹ کریں کہ لوگوں کو پتہ, کیونکہ ایک کرائم ہے اسٹیٹ کے خلاف, کرائم ہے کہ پیسے نہیں دیتے. ڈاکٹر صاحب سے بات کر لوں کہ جہاں تک اگر چیمہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 60 سال میں پاکستان بننے کے بعد پہلی دفعہ بجلی کی تھیفٹ کے اوپر ایفیکٹو کارروائی کی ہے, تو مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی ہے. لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ 60 سال میں اس سے پہلے کبھی یہ کارروائی نہیں ہوئی. 1993 کی ایک بہت بڑی کیمپین جس میں فوج کو لگا کر اور بڑے بڑے پولیٹیشنز اور انفلوئنشل لوگوں کو بجلی کے کنیکشن کاٹ دیے گئے تھے, تو یہ کہنا ایک مبالغہ نظر آتا ہے. اور اگر ہر چیز کو آپ کہتے ہیں ناٹ ایٹ آل, اور پھر آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ فرسٹ ٹائم 60 ایئرس میں یہ کیمپین ہم نے چلائی ہے, تو پھر اس کے اوپر آپ کے خیال میں یہ بھی غلط ہوگا. اچھا میں یہ ساری جہاں تک مجھے پہلی بات یہ ہے کہ کہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پر ٹیمیں بنی ہوئی ہیں جن کے ساتھ میجسٹریٹ ہیں, جن کے پاس ساتھ پولیس ہے, جن کے ساتھ واپٹا کے افسر ہیں, اور ہر روز ہر شہر میں رپورٹ ہوتے ہیں کہ آج انہوں نے اس علاقے میں چیک کیا, اور اس کو جب تک آپ کو وہ نہیں پتہ چلتا کیمپین کس طرح کی نظر آ رہی ہے. میں اس لیے نہیں, میں تو ان کی بات آپ کو یہ ریٹرک ہی لگتا ہے, ریٹرک ہی لگتا ہے. میں ان کی بات کے اوپر, کیونکہ یہ بہت ماہر انسان ہیں اور ان کی جو ability to defend, اگر ان کی ڈیفینس کے اوپر یہ پاور سیکٹر there is nothing wrong with it, but unfortunately اگر اس لیکن آن گراؤنڈ یہ سچویشن نہیں ہے. تو لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ چیز انہوں نے اچیو کی ہے تو یہ پبلش کریں, لیکن جب تک یہ کیمپین بظاہر نظر نہیں آئے گی اس وقت تک اس حد اس کا جواب بھی یقیناً لیں گے. ایک اور جو ایشو ہے جس پہ آپ بڑا فوکس بھی کر رہے ہیں پیپکو کے, انرجی کو جو ہے کنزرو کرنا چاہیے. آپ کے جو اشتہارات ہیں ٹی وی چینلز پہ, ہمارے ٹی وی چینل پہ بھی چل رہے ہیں کہ انرجی کم سے کم کریں, لیکن اس وقت ہم آپ کو 3 ہفتے پہلے بھی ہم نے پروگرام کیا تھا کہ کیونکہ یقیناً جو پیپکو ہے تلقین تو کرتے ہیں کہ عام صارفین کو کہ وہ بجلی بچائیں, لیکن 3 ہفتے پہلے ہم نے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ شارع دستور ہے وہاں پر ہم گئے. فوٹیج یقیناً آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, یہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے اور ابھی سورج غروب نہیں ہوا تو وہاں پہ لائٹس آن ہے. یہ دیکھیں بہت کلیئرلی آپ کو نظر آ رہا ہے. اور یہ ایک ایسی جگہ ہے, دیکھیں اگر حکومت جو ہے عام صارفین کو تلقین کرتی ہے, یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت. یہ کوئی 3 ہفتے پہلے کی فوٹیج ہے ہم نے جو بنائی تھی یہ چیک کرنے کے لیے کہ کتنی انرجی گورنمنٹ جو ہے کنزرو کر لی ہے. اور آج پھر دوبارہ چیک کیے کہ شاید اس پروگرام کے بعد کوئی تبدیلی آئی ہو, کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ سنجیدگی کا مظاہرہ ہے, اور وہی فوٹیج آپ کو یقیناً ابھی دکھاتے ہیں کہ آج کیا صورتحال ہے. جو 3 ہفتے پہلے تھی آج بھی وہی ہے. جو بیانات ہمیں نظر آتے ہیں, وزیر اعظم صاحب نے ایک قومی کانفرنس بھی بلا لی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. یہ دیکھیں یہ آج کی فوٹیج ہے, کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ پریڈ ایونیو ہے, آپ دیکھ لیں کہ لائٹس آن ہیں. اگر یہ لائٹس 1 گھنٹے بعد بھی جلائی جائیں تو کتنے میگا واٹس بچائے جا سکتے ہیں, یقیناً یہ طاہر بشارت چیمہ صاحب بھی بتا سکتے ہیں. یہ سنجیدگی ہے. اب آپ ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں, یہ آپ لوگوں کو تو کہتے ہیں یہ چیز نظر آ رہی ہے, اب آپ کہیں گے یہ بھی پرابلم نہیں. دیکھیں جی, اس کے لیے ایک جو ہے نیشنل انرجی کنزرویشن ایکٹ بن گیا, اور ایکٹ میں اچھے خاصے دانت بھی ہیں, ٹیتھ بھی ہیں, اور جو زیاں میں ملوث ہوگا اس کے خلاف جسے کہتے ہیں ایکشن بھی لیا جائے. اس کا کیا کریں گے؟ دیکھیں نا, یہ آپ کس کروں نہیں آپ کے سامنے جب بھی اس قسم کی بات ہمارے سامنے آتی ہے اس محکمے کو اطلاع دی جاتی ہے. زیاں ہے, میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ نہیں ہے, اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کنزرو کریں. نہیں, یہ اسلام آباد میں نہیں ہے, مجھے پتا چلا کہ لاہور میں بھی وہاں پہ بھی لائٹ ہیں, کراچی میں بھی جلتی رہتی ہیں, دن بھر اسٹریٹ لائٹ چلتی رہتی ہیں. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ آپ عوام کو کہتے ہیں کہ انرجی کا کرائسس ہے, یہاں پہ یہ صورتحال ہے. آپ خود بتائیں کہ خلاف ایکشن لیں گے آپ؟ بالکل لیں گے. اور ایک اور بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو لوکل باڈیز ہیں, اگر انہوں نے پچھلے 10 سال میں کوئی خاص ترقی کی ہے تو صرف اسٹریٹ لائٹس میں کی ہے. یعنی کہ 10 سال پہلے جو ہے کل 50 میگا واٹ کا لوڈ تھا اسٹریٹ لائٹس کا پورے پاکستان میں, اس وقت 428 میگا واٹ کا. اور ہماری کیمپین چل رہی ہے کہ آپ اسے آلٹرنیٹ اسٹریٹ لائٹ. لیکن دیکھیں نا, یہ ہم تو کیپٹل کی بات کر رہے ہیں, کانسٹیٹیوشن ایونیو, شارع دستور, جہاں پہ تمام امپورٹنٹ بلڈنگز ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس ہے, پریزیڈنسی ہے, وہاں پر اتنی وائلیشن ہو رہی ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ قانون بھی آپ بنا رہے ہیں اور وہ بڑا پاورفل قانون ہے, سنتا آپ کی کوئی نہیں ہے مجھے لگتا ہے. نہیں سنتے ہیں جی. لاسٹ ٹائم پچھلی گرمیوں میں عوام نے اتنی ہماری مدد کی کہ عوام نے مدد کی ہے, لیکن یہ تو عوام کا کام نہیں ہے, حکومت کا کام ہے. سنیں, جتنے انسٹنسز آتے ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں, رپورٹ ہو کے لوگوں کے خلاف ایکشن بھی ہوتی ہے. یہ رپورٹ ہوا تھا آپ کو کہ اسلام آباد میں دن دہاڑے لائٹس آن کر دیا؟ میں نے تھوڑا سا عرض کی کہ میری یہ میٹنگ سی ڈی اے کے چیئرمین کے ساتھ ہو چکی ہوئی ہے اسی پوائنٹ پہ. آئی ایس کو کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ بھی مل چکے ہیں. لگتا ہے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یقیناً اس پہ ڈسکشن ہم جاری رکھیں گے. بریک کے بعد ہماری ڈسکشن جاری رہے گی.